دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں، السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیا ڈرامہ سیریل ہمراز لے کر۔ یہ کہانی دو بھائیوں کے گرد گھومتی۔ آج کی اس قسط میں سب سے پہلے سارہ کو دکھایا گیا ہے۔ سارہ اور ایمر منگیتر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ماموزاد بھی۔ سارہ کی بہن امارہ آتی ہے اور سارہ کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایمر نے پھول بھیجے ہیں اور وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں برتھ ڈے وش کرنے آیا ہے۔ سارہ اپنے کمرے سے باہر دیکھتی ہے، ایمر بلون لے کر اس کا باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سارہ بھاگتی ہے، آگے بوا اماں کھڑی ہوتی، ان کو دیکھ کر سارہ واپس آ جاتی ہے۔ پھر ایمر سارہ کو ملنے کے لیے چھت پہ سارہ کے پاس آ جاتا ہے، وہ سارہ کو برتھ ڈے وش کرتا ہے۔ سارہ اسے کہتی ہے اگر تم گر جاتے تو کیا ہوتا؟ ایمر کہتا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس بات پر سارہ خوش ہو جاتی ہے۔ سارہ اپنا گفٹ مانگتی ہے، ایمر کہتا ہے وہ تمہیں شام کو ہماری شادی کی ڈیٹ طے ہونے کے ساتھ مل جائے گا۔ دوسری جانب سیم کو دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا بھائی فراز ایک سنگر اور میوزک ٹیچر ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں اردو مذاق بھی دکھایا گیا ہے۔ پیرو جو ایمر کے گھر ملازم ہوتا ہے، وہ پول میں بیٹھا جوس پی رہا ہوتا ہے اور ایمر کی والدہ اس کو دیکھ کر اسے کہتی ہیں کہ اور جوس چاہیے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو پول کی صفائی کر رہا تھا، اندر گر گیا تھا۔ اس پر ایمر کی والدہ اسے کہتی ہیں نکلو ادھر سے، بھاگو۔ اس کے بعد فراز اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوتا ہے اور سیم اوپر جھولے پر بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران دو لڑکے بائک پر آتے ہیں، فراز سے گن پوائنٹ پر موبائل وغیرہ چھین لیتے ہیں اور وہ فراز کے پاس ایک گھڑی دیکھ کر وہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ فراز گھڑی دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس پر ڈاکو فراز کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ چھین کر واپس جانے لگتے ہیں، آگے سیم کھڑا ہوتا ہے۔ سیم کہتا ہے کہ میرے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور سیم ان کی خوب پٹائی کرتا ہے اور فراز اس کے اسٹوڈنٹس بھی انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اس بات پر فراز سیم کو کہتا ہے تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر سیم کہتا ہے جو بھی میری فیملی کو میلی نظر سے دیکھے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد سارہ کی برتھ ڈے دکھائی گئی ہے۔ سب سارہ کو وش کرتے ہیں۔ اس دوران ایمر کے والد کی کال آ جاتی ہے اور ایمر کو کہتے ہیں میری سارہ سے بات کراؤ۔ سارہ ماموں سے کال پر کہتی ہے میں آپ سے خفا ہوں، آپ برتھ ڈے پر کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی جھگڑا نہیں چاہتا تھا اس لیے نہیں آیا۔ دراصل ایمر کے والدین کی سپریشن ہوئی ہوتی اور وہ علیحدہ رہتے ہیں۔ پاس کھڑی ایمر کی والدہ پہ سب سن کر کہتی ہیں تم سب نے فضول باتیں ہی کرنی ہیں یا شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہے۔ اس بات پر سارہ کے والد میرا کو کہتے ہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اس بات کو طے کرتے ہیں۔ سارہ اور ایمر آپس میں پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بی اماں آ جاتی ہیں۔ وہ سارہ کو اندر جانے کا کہتی ہیں اور ایمر کو کہتی ہیں کہ شادی میں کچھ دن رہ گئے، دونوں آپس میں نہیں ملو گے۔ آگے سیم اور فراز ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ فراز سیم کے زخموں کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ان کی والدہ آ جاتی ہیں۔ فراز کہتا ہے اس نے آج ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی کی ہے، جس پر والدہ سیم کو کہتی ہیں آئندہ وعدہ کرو ایسا نہیں کرو گے۔ فراز اپنے میوزک کے اسٹوڈنٹس کو میوزک سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران یونیورسٹی کے کچھ لڑکے وہاں آ کے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور فراز سے بدتمیزی کرتے ہیں اور سیم آ کر ان لڑکوں کی پٹائی کرتا ہے۔ اس کے بعد فراز سیم کو کہتا ہے تم کبھی نہیں باز آؤ۔ اور دوسری جانب ایمر کی والدہ سارہ کے والد کو قصوروار ٹھہراتی ہیں کہ ایمر کے والد ان کے کہنے پہ دوسری شادی کی، جس پر سارہ کے والد اس کو کہتے ہیں کہ تم میری بہن ہو اور دل سے برائی کو نکال دو، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ نہیں مانتی، جس پر غصے میں آ کر سارہ کے والد کہتے ہیں اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتا جہاں اس کی والدہ کو غلط سمجھا جائے۔ اس پر ایمر کی والدہ کہتی ہیں نہیں، وہ ایمر کی پسند ہے، میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب بھولنے کو تیار ہوں۔ اس قسط میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔